بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا ٹاپک کشمیر ایشوز کے بارے میں ہوگا۔ اس میں میں کوشش کروں گا کہ جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے اس کا ایک مکمل انالیسس کر سکوں اور کشمیر کے پرابلم کی جو انسائڈ سٹوری ہے وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکوں۔ آج کے لیکچر میں میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اس معاہدے کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کے تحت مہاراجہ ہری سنگھ کی قیادت میں یہ جو پرنسلی اسٹیٹ ہے کشمیر، اس کا الحاق انڈیا کے ساتھ ہوا، یعنی 1947 کا انسٹرومنٹ آف اسیسیشن یا معاہدہ الحاق۔ میں اس کے پس منظر اور صورتحال کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کے تحت اس پہ دستخط کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو فارن آفس لیگل ایڈوائزرز کے قانونی ماہرین کی نظر میں اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھی بریف کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کشمیر دا انسائڈ سٹوری اور کمپلیٹ انالیسس کا ہمارا جو ٹاپک ہے، پاسبل ہے یہ 2-3 ڈفرنٹ پورشن یا پارٹس میں آئے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ میں اس کو ایک ہی لیکچر میں ہم اسے کمپلیٹ کر لیں، تو جو بھی سچویشن ہوگی میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ برٹش سب کانٹیننٹ کی تقسیم سے پہلے کشمیر برطانوی سرپرستی میں ایک خود مختار پرنسلی اسٹیٹ تھی۔ اس وقت کی تمام پرنسلی اسٹیٹس کو برطانوی ہندوستان کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور نہ ہی ان اسٹیٹس کے شہریوں کو برطانوی عوام کا درجہ حاصل تھا۔ برطانوی پارلیمان کے پاس ان اسٹیٹس کے لیے قانون سازی کا حق بالکل بھی نہیں تھا۔ ہاں، برطانوی حکام کے پاس دفاع اور خارجہ پالیسی کے متعلق اختیارات تھے۔ کشمیر میں برطانیہ نے تبھی مداخلت کی جب یہاں پر حکومتی ناکامیوں کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بگڑی۔ مثال کے طور پر تاریخ کو دیکھیں تو مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں جب مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی حکومت سے بدگمانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو برٹش رولرز نے کشمیر کی اندرونی سیاست میں مداخلت کرتے ہوئے مہاراجہ کو 1889 سے لے کر 1905 تک اقتدار سے علیحدہ کر لیا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں برٹش سب کانٹیننٹ یا انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے جہاں پہ برٹش کا رول تھا، ان کی دوسری پرنسلی اسٹیٹس کے ساتھ موازنہ کریں تو ان کے برعکس کشمیر میں 1885 تک کوئی پرماننٹ برطانوی ریزیڈنٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ 1885 میں بھی پرماننٹ برطانوی ریزیڈنٹ کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ سمجھتا تھا کہ روس اور افغانستان کی طرف سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کشمیر کی اندرونی صورتحال نہیں تھی یا کشمیر کی انسائڈ سچویشن نہیں تھی، بلکہ یہ تھریٹ تھا کہ روس یا افغانستان جو ہے وہ کشمیر پر قبضہ نہ کر سکے۔ تو اگر ہم اس کو ایز اے ہول دیکھیں تو کشمیر کو ایک بفر ریاست ہونے کی وجہ سے دوسری پرنسلی اسٹیٹس کے مقابلے میں زیادہ خود مختاری اور دیگر زیادہ سیاسی مراعات حاصل تھیں۔ بفر اسٹیٹ جو ہوتی ہے یہ 2 بڑی اسٹیٹس کے درمیان ایک چھوٹی اسٹیٹ ہوتی ہے جو کہ دونوں بڑی اسٹیٹس کو آپس میں ڈائریکٹ ٹکراؤ سے بچاتی ہے۔ اس وقت کشمیر کا اپنا آئین ہوتا تھا، اپنے قوانین، اور اس کے برطانیہ اور ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ متعدد معاہدے بھی تھے۔ ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں کشمیر کی خود مختاری کو
واضح طور پر تسلیم کیا جا چکا تھا۔ ہندوستان میں برطانوی سامراج کے اختتام پر اٹھنے والا پہلا سوال یہ تھا کہ برطانوی سرپرستی ختم ہونے کے بعد پرنسلی اسٹیٹس اور ان دو نئے ممالک انڈیا اور پاکستان کے درمیان کس طرح کا رشتہ ہوگا۔ برطانوی حکومت اپنے بہت سارے بیانات اور قوانین کے ذریعے یہ بات واضح کر چکی تھی کہ برٹش راج کی جگہ نئے ممالک انڈیا اور پاکستان نہیں لے سکتے، اور یہ کہ وہ پرنسلی اسٹیٹس کی سرپرستی ختم ہو جائے گی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ پرنسلی اسٹیٹس خود فیصلہ کریں کہ وہ انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تاہم ان بیانات میں سے اکثر اس طرح کے اشارے بھی موجود ہوتے تھے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ پرنسلی اسٹیٹس پاکستان یا انڈیا دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے کسی کے ساتھ الحاق کر لیں۔ کشمیر کے معاملے میں یہ سوال اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا کیونکہ مہاراجا نے فوری طور پر دونوں میں سے کسی بھی نئے ملک کے ساتھ الحاق کرنے سے انکار کیا اور خود مختاری کا انتخاب کیا۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے مطابق پرنسلی اسٹیٹ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کو یا دعووں کو منظور کیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت یہ وعدہ کیا گیا کہ خود مختار ہندوستان کو ان پرنسلی اسٹیٹس پر سبقت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تب تک کی بات ہے کہ جب پاکستان کے وجود کے بارے میں ابھی تک برٹش راج مکمل طور پر ایگری نہیں ہوا تھا۔ 1946 میں برطانوی ہندوستان میں کیبنٹ مشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بالادستی نہ تو برطانوی تاج کے پاس رہ سکتی ہے اور نہ ہی نئی حکومت کو منتقل کی جا سکتی ہے۔ اس بات کو ایک بار پھر 12 مئی 1946 کو جاری ہونے والے کیبنٹ مشن کے میمورنڈم میں دہرایا گیا۔ ریاست کے وہ حقوق جو برطانوی تاج کے ساتھ اس کا تعلق کا نتیجہ ہیں، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ تمام حقوق جو ریاستوں نے برطانوی راج کو دے رکھے تھے وہ اب ریاستوں کے پاس واپس منتقل ہو جائیں گے۔ 20 فروری 1947 کو برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی نے برطانوی پارلیمنٹ کو بتایا کہ برطانوی حکومت کا موقف وہی ہے جو کیبنٹ مشن نے ہندوستان کے اندر دہرایا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ برطانوی راج کو پرنسلی اسٹیٹ میں بالادستی دینے والے حقوق اور فرائض ہندوستان کی کسی بھی حکومت کو دے دے۔ 3 جون 1947 کو ایک بیان میں اس بات کو دہرایا گیا کہ پرنسلی اسٹیٹس میں اختیارات اور فرائض کی منتقلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 10 جولائی 1947 کو ایک بار پھر وزیر اعظم ایٹلی نے یہ موقف دہرایا۔ 16 جولائی 1947 کو ہندوستان اور برما کے امور کے وزیر لارڈ لیسٹول نے برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں کہا، اس لمحے سے برطانوی تاج کے نمائندے کی طرف سے کی گئی تعیناتیاں، ان کے فرائض سب ختم ہو جائیں گے اور ریاستیں خود اپنی قسمت کی مالک ہوں گی۔ وہ خود اس بات کا انتخاب کریں گی کہ وہ پاکستان یا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں یا آزاد رہنا چاہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمام پرنسلی اسٹیٹس کو دونوں میں سے ایک نئے ملک میں اپنا صحیح مقام مل جانا چاہیے۔ اسی طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 25 جولائی 1947 کو چیمبر آف پرنسز سے خطاب کرتے ہوئے کیبنٹ مشن میمورنڈم کی سفارشات کو دہرایا۔ تاہم ماؤنٹ بیٹن نے، جو جواہر لال نہرو کے بہت اچھے فرینڈ تھے اور اس وقت آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل بننے کا سوچ رہے تھے، وہاں پر موجود پرنسلی اسٹیٹس کے تمام راجوں اور مہاراجوں سے یہ کہا، ہر سمجھدار حاکم کی خواہش ہوگی کہ وہ انڈیا جیسے شاندار ملک کا حصہ بنے۔
اس طرح یہ بات اپنی جگہ، لیکن پرنسلی اسٹیٹس پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کے پاس یہ راستے ہیں: انڈیا کے ساتھ الحاق، پاکستان کے ساتھ الحاق، یا پھر مکمل خود مختاری اور آزادی کا اعلان۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے طریقہ کار کی وجہ سے پرنسلی اسٹیٹس کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت ملا، جس پر لارڈ لیسٹول نے برہمی کا اظہار بھی کیا۔ 29 جولائی 1947 کو وزیر اعظم ایٹلی کو لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے پرنسلی اسٹیٹس کو دیا گیا الٹیمیٹم کہ انہیں 25 اگست 1947 سے پہلے انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا، دراصل اس بارے میں پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی بات چیت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لارڈ لیسٹول نے مزید لکھا: مجھے ایسا لگتا ہے کہ وائسرائے کی توجہ ان تضادات کی طرف دلائی جانی چاہیے تاکہ پرنسلی اسٹیٹس کے ساتھ مستقبل میں ہونے والے مذاکرات میں ان نکات پر زور نہ دیا جائے۔ وائسرائے کی حیثیت ایک ثالث کی سی ہے، اس وجہ سے ان کے لیے ہم جواب دہ ہیں، اس لیے انہیں ان کے خطرات کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے، خاص طور پر اس لیے کہ حزب اختلاف یہ بالکل نہیں چاہتی کہ پرنسلی اسٹیٹس پر ہماری طرف سے کوئی دباؤ ہو۔ 2 اگست 1947 کو لارڈ لیسٹول نے اپنے وزیر اعظم ایٹلی کے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک ٹیلی گرام روانہ کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مطلع کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں حکومت کے ترجمان نے واضح کیا تھا کہ پرنسلی اسٹیٹس کو کسی بھی فیصلے تک پہنچنے کے لیے وقت لگ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اسٹینڈ سٹل معاہدے پہ دستخط کرنا چاہیں۔ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ مینز کچھ نہ بدلے، جس طرح کا پہلا ایگریمنٹ تھا برطانوی راج کے ساتھ ان کا اسی طرح کا ایگریمنٹ رہے۔ ہندوستان میں برطانوی سامراج کے خاتمے کی تیاری کے دوران 1947 کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں برطانوی حکومت کے موقف کو واضح کیا گیا کہ برطانوی تاج کو حاصل بالادستی یا سبقت کسی بھی صورت میں منتقل نہیں کی جا سکتی اور یہ بس ختم ہو جائے گی۔ تاہم اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ برطانوی حکومت کی ان علاقوں کی حکومتیں جو 15 اگست 1947 سے پہلے تک برطانوی ہندوستان میں شامل تھے کی برطانوی حکومت یا برطانوی راج ذمہ دار نہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس ایکٹ کی کچھ شقوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ پرنسلی اسٹیٹس کا کیا ہوگا جنہوں نے 15 اگست 1947 سے پہلے نہ پاکستان سے الحاق کیا اور نہ انڈیا سے الحاق کیا۔ اس بات کے ٹھوس شواہد ہیں کہ جواہر لال نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن دونوں ہی ایکٹ بننے کے ساتھ اس سکم کا انہیں پتہ تھا، اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ اس ایکٹ میں مزید کوئی اضافہ نہ کیا جائے اور پارلیمنٹ کے دوران بحث میں ایسا کچھ نہ کہا جائے جس سے پرنسلی اسٹیٹس کے الحاق نہ کرنے کے امکان کو تسلیم کیا جائے۔ یہاں تک کہ اس مسئلے کے تدارک کے لیے نہرو کے قریبی دوست مسٹر مینن کو وزیر اعظم ایٹلی کو بریف کرنے کے لیے ان تک نہرو کا ایک نوٹ پہنچانے کے لیے لندن روانہ کیا گیا۔ 18 جولائی 1947 کو مینن کی طرف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھیجی گئی ایک چٹھی سے اب سب تصدیق ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: آپ کا خط نہرو کی طرف سے ذاتی نوٹ جو میں اپنے ساتھ لایا تھا اتوار کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جہاں پہ برطانوی وزیر اعظم رہتے ہیں ان کی رہائش گاہ پر بھیجے گئے۔ وزیر اعظم اگلی صبح 10 بجے مجھ سے ملے۔ آپ نے تو سب کو سبق سکھا دیا۔ پھر میں نے پرنسلی اسٹیٹس کے حوالے سے ہمارا کیس ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قانونی افسروں اور ہینڈرسن کو کمرے میں بلایا۔ ہم نے کوئی 70 منٹ تک اس بارے میں بات چیت کی۔ مسٹر ایٹلی
مدد کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ہم نے کلاس نمبر 7 کا مطالعہ کیا اور ڈفرینٹ ترکیبیں لگانے کی کوشش کی۔ میری لیسٹویل، ہینڈرسن اور کرپس سے بھی ملاقات ہوئی اور تینوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے خطابوں میں اس طرف اشارہ ضرور کریں گے کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت پرنسلی اسٹیٹس کے لیے نئے بننے والے ممالک کے ٹکڑے کرنے کا خیر مقدم نہیں کرے گی۔ سب نے بہت تعاون کیا۔ یہ وی پی میمن لکھتے ہیں اس بات کو۔ 12 جولائی 1947 کو لیسٹویل کو بھیجے گئے ایک ٹیلی گرام میں لارڈ ماؤنٹن نے لکھا، پارلیمان میں الحاق نہ کرنے والے اسٹیٹس کی حیثیت واضح کرنے کی کوئی بھی کوشش میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگی۔ اس سے یہاں جاری مذاکرات کے کام کے انجام پہ منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ جو خط و کتابت آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس نے مل کے کوشش کی کہ 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں الحاق نہ کرنے والی پرنسلی اسٹیٹس میں موجودہ غیر واضح مبہم دفعات کی وضاحت بالکل نہ کی جائے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ میں اخذ کر سکتا ہوں اور اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا انڈیا کے لیے کشمیر پر قبضے کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا۔ 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت 15 اگست 1947 کو کشمیر پر سے برطانوی بالادستی ختم ہو گئی، اور چونکہ کشمیر نے 15 اگست سے پہلے انڈیا اور پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا تھا تو وہ قانونی طور پہ آزاد ہو چکا تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ آزاد ہی رہنا چاہتا تھا۔ یہ اس بات سے واضح ہے کہ انہوں نے دونوں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت اسٹینڈ سٹل معاہدہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہاراجہ نے 12 اگست 1947 کو بالکل ملتے جلتے ایک سے ٹیلی گرام دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا کو اس معاہدے کے لیے بھیجے۔ پاکستان 15 اگست 1947 کو اس معاہدے کے لیے راضی ہو گیا۔ جہاں تک انڈیا کا سوال ہے تو انڈیا اس بارے میں مذاکرات کر رہا تھا، مگر اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پر کبھی دستخط نہیں کیے۔ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ ہونے کا مطلب یہ تھا اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہونے سے یہ واضح اشارہ ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی نئے ملک کے پاس کشمیر پر کوئی اختیار یا بالادستی اس وقت تک نہیں تھی، 15 اگست 1947 تک۔ تمام قانون سازی برطانوی حکومت کے بیانات سے واضح ہے کہ جیسے ہی ہندوستان میں برطانوی سامراج ختم ہوا، کشمیر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو گیا، اور اس بات کو انڈیا اور پاکستان دونوں نے تسلیم کیا۔ یعنی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 15 اگست 1947 سے 26 اکتوبر 1947 تک، جب تک کشمیر نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ آف ایسوسیشن نہیں کیا تھا، کشمیر مکمل طور پر آزاد تھا۔ 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کے منصوبے میں واضح ہو گیا تھا کہ ہندوستان کو 2 ممالک میں تقسیم کیا جائے گا۔ پرنسلی اسٹیٹس کا الحاق کا معاملہ کانگریس پارٹی کے ایجنڈے میں کافی اہم تھا۔ اس مقصد کے لیے ولبھ بھائی پٹیل کو محکمہ داخلہ دیا گیا اور ان کا کام پرنسلی اسٹیٹس کو انڈیا کے ساتھ الحاق پر راضی کرنا تھا۔ وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے۔ صرف 3 ایسی اسٹیٹس تھیں جنہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ الحاق کریں گے یا نہیں کریں گے: کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد۔ کشمیر اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ تھا، اور اس کے علاوہ جو نہرو تھا اس کا کشمیر کے ساتھ بڑا جذباتی تعلق تھا، کیونکہ اس کے آباء و اجداد کشمیر کے رہنے والے تھے۔ نہرو کا کشمیر کے ساتھ کس طرح کا جذباتی تعلق تھا؟ نو ڈاؤٹ کہ ہماری یہ جو لیکچر ہے وہ تھوڑا لینتھی ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو کشمیر میں اتنا کچھ ہوا
اس کے پیچھے نہرو کی کیا انٹرسٹ تھے، اس کا کیا جذباتی تعلق تھا، اور پھر اس نے کس طرح سے اپنے جو کھیل کھیلا یا اپنی ایفرٹس یا جو اس نے فیور لی برٹش راج سے، برٹش آفیسر سے، اس پر میں جو ہے روشنی ڈالنا چاہوں گا، تاکہ جو انسائڈ سٹوری ہے کشمیر کی یا کمپلیٹ انالیسس جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس وقت تک جو ہمارے پاس دستاویز اویلیبل ہیں، اس سے ہمیں اس بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کرانے کے لیے کافی زبردست لابنگ کی گئی۔ یہ بات نہرو کے کشمیر کے ساتھ جذباتی تعلق کے بارے میں اپنی ذاتی رپورٹ نمبر 15 میں ماؤنٹ بیٹن کے اپنے تبصرے سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن لکھتا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ جب مجھ سے ملاقات سے پہلے پٹیل نے نہرو کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کے رو پڑا اور کہا کہ اس وقت ان کے لیے کشمیر سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات صاف واضح ہے کہ اس جذباتی تعلق اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان فرینڈشپ کا ڈرانے اور مجبور کرنے کی اس مہم میں بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ڈرانے اور مجبور کرنے کی جو مہم ہے، یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ اس میں مہاراجہ ہری سنگھ کو انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ آف ایسوسیشن کرنے پہ مجبور کیا۔ اس مقصد کے لیے ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون سے 30 جون 1947 کے دوران کشمیر کا دورہ کیا۔ وہاں پر اس نے مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کے وزیر اعظم RC کاک کے ساتھ کئی ابتدائی ملاقاتیں کیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے 1947 کا سال مشکل ترین سال تھا۔ مقامی جماعتوں کی طرف سے دباؤ تھا، پونچھ میں خانہ جنگی تھی، اور اوپر سے برطانوی ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں اور واسرائے کی طرف سے بھی ہری سنگھ پر شدید دباؤ تھا۔ اس وقت کی دستاویزات کو دیکھا جائے تو یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ مہاراجہ نے آزاد رہنے کے لیے اپنا ذہن بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ماؤنٹ بیٹن سے مزید ملاقاتوں سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماؤنٹ بیٹن الحاق کے بارے میں اس سے بات کرے، وہ اپنے لیے تھوڑا وقت اور سوچنا چاہتا تھا۔ تاہم ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ کو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی مشورہ دیا۔ ماؤنٹ بیٹن اپنے ساتھ نہرو کی طرف سے مہاراجہ کے لیے کشمیر پر ایک نوٹ بھی لے کے آیا تھا۔ اس نوٹ کی زبان اور لہجہ بتاتا ہے کہ کشمیر کی صورتحال کو بڑی تبدیلیوں کے بنا تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو مہاراجہ کی پوزیشن مزید غیر مستحکم ہو جائے گی۔ تاہم اگر مہاراجہ اس سمت میں رہنمائی کرتے ہوئے انڈیا کی آئین ساز اسمبلی میں شامل ہو جاتا ہے تو فوری طور پر جو اقدامات لازمی ہیں وہ وزیر اعظم کاک کی برخاستگی اور شیخ عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی رہائی ہے۔ کشمیر میں جو ہوتا ہے وہ یقیناً پورے انڈیا کے لیے اہم ہے، کیونکہ سرحدی ریاست کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس ریاست کے وسائل وسیع ہیں۔ اگر کشمیر کو پاکستان کی آئین اسمبلی کی طرف جھکانے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ کشمیر کی انڈیا کی آئین ساز اسمبلی میں شمولیت فطرتی اور قدرتی ہے۔ یہ وہ نوٹ تھا جو ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کی طرف سے ہری سنگھ کو دیا تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کو وزیر اعظم کاک کو برخاست کرنے کی ہدایات دی گئی تھیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے بیٹے یوراج کرن سنگھ کے مطابق وزیر اعظم کاک ایک ایسے شخص تھے جن کے پاس ذہنی قابلیت اور شعور تھا۔ وہ ایک قوم پرست کشمیری پنڈت تھے اور کشمیر کی آزادی کے پیروکار تھے۔ نہرو کا خیال تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے الحاق سے انکار کے پیچھے ایکچولی وزیر اعظم کاک کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ وزیر اعظم پرائم منسٹر کاک کو نکلوا کر رستہ صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ عبداللہ کی نہرو کے ساتھ ذاتی اور گہری دوستی تھی، اس وجہ سے نہرو سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ نہرو شیخ عبداللہ کی پارٹی نیشنل کانگریس کو
نیشنل کانفرنس کو کانگریس کے پارٹنر کے طور پہ دیکھتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کے دورہ کشمیر کے بعد ان پر یہ الزام لگا کہ وہ دراصل کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الحاق کروانا چاہتے ہیں اور اس کو یقینی بنانے کی مہم کے سلسلہ میں کشمیر گئے تھے۔ اگر الحاق نہیں تو کم سے کم یقین دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر قبل از وقت آزادی کا اعلان نہیں کیا کرے گا۔ اس کو مزید تقویت اس بات کو وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کے سیاسی مشیر کے بیانات سے بھی ملتی ہے۔ سر کانریڈ کورفیلڈ 1945 سے 1947 تک وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کے سیاسی مشیر تھے۔ ان کے خیال میں ماؤنٹ بیٹن نے مستقل طور پر برطانوی ہندوستان کے سیاسی محکمہ کی اصلاح اور پرنسلی اسٹیٹس پر برطانیہ کی پالیسی جو تھی اس کو نظر انداز کیا۔ کورفیلڈ کے مطابق ان کے ماؤنٹ بیٹن کو سیاسی مشیر کی حیثیت سے دیے گئے مشورے نہرو کے ساتھ وائسرائے کی لمبی اور گہری دوستی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہر صورت بننا چاہیے۔ ماؤنٹ بیٹن نے کورفیلڈ کے مشورے کے برعکس کشمیر جانے کا فیصلہ کیا۔ مروجہ برطانوی پالیسی کے برعکس وہ اپنے سیاسی مشیر کو ساتھ نہیں لے کے گیا۔ کورفیلڈ کے خیال میں ماؤنٹ بیٹن نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کا دوست نہرو کسی بھی طرح کشمیر کو انڈیا میں شامل کروانا چاہتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر اور حیدرآباد سے متعلق کورفیلڈ کی صلاح بھی رد کر دی۔ کورفیلڈ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ دونوں پرنسلی اسٹیٹس کا استعمال انڈیا اور پاکستان کے مابین سمجھوتہ کرانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کشمیر کا ایک ہندو راجا والا مسلم اکثریتی پرنسلی اسٹیٹس ہے اور حیدرآباد مسلم راجا والا ہندو اکثریتی پرنسلی اسٹیٹس ہے۔ تاہم ماؤنٹ بیٹن نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ اس کے باوجود نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کے کشمیر کے دورے کے نتائج جو تھے وہ حوصلہ افزا نہیں تھے۔ نہرو سمجھتا تھا کہ ماؤنٹ بیٹن نے جو کشمیر کا دورہ کیا ہے اس کا اچھا رزلٹ نہیں آیا۔ ماؤنٹ بیٹن کو لکھے خط میں نہرو نے لکھا، میری نظر میں آپ کا کشمیر کا دورہ کامیاب نہیں رہا، سب ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، بلکہ آپ کے دورے کے نتائج سے مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ کشمیر میرے لیے اب بہت اہم بن گیا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کے ناکام دورے کے بعد ان کے چیف آف سٹاف لارڈ ہیسٹنگس میں کو کشمیر بھیجا گیا۔ مہاراجہ نے ان کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا اور الحاق کے بارے میں کوئی سنجیدہ پیش رفت نہ ہوئی۔ 2 اگست 1947 کو اپنی پرسنل رپورٹ میں ماؤنٹ بیٹن لکھتے ہیں کہ نہرو خود کشمیر جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ نہرو اس دن کو نہیں بلا پائے جب انہیں کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 18 جون 1947 کو جب نہرو نے مہاراجہ کی اجازت کے بغیر شیخ عبداللہ سے یکجہتی کے ارادے سے کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو انہیں دومل میں مہاراجہ کے احکامات پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ 2 دن تک حراست میں رہے تھے۔ نہرو کو اس بات کا بہت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ اس وقت کانگریس کا جانا پہچانا رہنما تھا اور سب انہیں آزاد ہندوستان کے ہونے والے وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ یعنی 1947 تک بھی مہاراجہ کے پاس اس قدر اختیار تھا کہ وہ اپنے احکامات پر جس طرح چاہے عمل کروا سکے اور برطانوی حکومت کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ نہرو کی گرفتاری کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ سے رابطہ کیا اور اس سے ریکویسٹ کی کہ نہرو کو کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ مہاراجہ نے انکار کر دیا۔ دی ماؤنٹ بیٹن پیپرز اینڈ اسپیشل کلیکشن ڈیٹا بیس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات کا علم تھا کہ پرائم منسٹر کاک اور مہاراجہ نہرو سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن کو یہ بھی پتہ تھا کہ کانگریس پارٹی کے کسی بھی رہنما کے کشمیر جانے کو میڈیا اچھی طرح نہیں دیکھے گا، تو ماؤنٹ بیٹن نے مشورہ دیا کہ اگر گاندھی کشمیر جائے تو ان کی شخصیت کے مذہبی رنگ کی وجہ سے جو منفی پہلو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، جبکہ اگر نہرو جاتا ہے تو واضح سیاسی لابنگ کے طور پر اس کو دیکھا جائے گا۔ ان دستاویز سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وائسرائے ہوتے ہوئے بھی ماؤنٹ بیٹن انڈیا کے فائدے کے لیے کام کر رہا تھا۔
گاندھی کشمیر گیا اور 4 اگست 1947 تک کشمیر میں رہا، جس دوران اس نے مہاراجا اور اس کے پورے خاندان سے ملاقاتیں کیں۔ اس کے بعد ہی وزیر اعظم آر.سی کاک کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل جنگ سنگھ کو وزیر اعظم کے طور پر تعینات کیا گیا۔ یہ تھا پارٹ 1۔ اس کی لینتھ کو دیکھتے ہوئے پارٹ 2 جو ہے اس کو 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔